السلام علیکم ناظرین، گلوبل نیوز کے ساتھ میں ہوں نور مرزا۔ جی بالکل، جیسے موجودہ دنوں میں ایک سروے پاکستان کا کیا جاتا ہے جس میں 35 سالہ خواتین جو ہیں وہ شادی کے منتظر بتائی جا رہی ہیں۔ 1 کروڑ خواتین جو ہیں پاکستان میں شادی کے منتظر ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہمارے پاس کچھ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے تھوڑی گپ شپ کریں گے اور جانیں گے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مظفر۔ مظفر، کیا کرتے ہیں؟ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ایک سروے پاکستان میں کیا گیا ہے جس میں جو ہے پاکستان کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 35 سالہ جو خواتین ہیں، ٹھیک ہے، وہ کنواری بیٹھی ہیں، شادی کے منتظر ہیں۔ آپ وہ کیوں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میرے خیال سے کافی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مین ریزن یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ لڑکیوں کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ ویل سیٹل ہو، اچھا کماتا ہو، اور سیکنڈ ریزن یہ بھی ہے کہ جہیز والی جو آج کل ہمارے مطلب پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن پھر بھی یہ جہیز والا جو ایک لعنت میں کہوں گا ہمارے پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پیرنٹس کے اوپر کافی پریشر ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے دونوں سائڈ سے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے لڑکیوں کی اتنی ایج ہو رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ایج میں لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے؟ اور لڑکیوں کے بھی نخرے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنے اکارڈنگ ٹو ایج وہ شادی کر لیں؟ کیا سین ہے؟ میرے خیال سے ایج کا سچ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی، لیکن میرے خیال سے جب پیرنٹس کو لگے کہ بچوں کی ایج ہو چکی ہے اور ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ ایک اچھی زندگی سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو اس ٹائم پہ میرے خیال سے انہیں یہ اسٹیپ لے لینا چاہیے تاکہ ان کے ٹائم پہ شادی ہو جائے، جس کی وجہ سے میرے خیال سے اگر ایج بڑھ بھی جائے تو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، بچے جو بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، انڈر پریشر آ جاتے ہیں، تو میرے خیال سے ٹائم سے بیفور 25 از اے ویری گڈ ایج، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ ان کی، میرے خیال سے 35 تو بہت زیادہ ایج ہو جاتی ہے، تو باقی پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب ریڈی ہیں شادی کے لیے۔ کافی لڑکیاں جو اسٹڈی جو کرتی ہیں یونیورسٹیز لیول تک ہیں، ظاہر سی بات ہے 23 24 تو مسٹ ان کی ویسے ہی اسٹڈی میں لگ جاتی ہے، تو اس کے تھرو جو لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں وہ جو شادی نہیں کرتی اس ٹائم پیریڈ میں؟ میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں جو ایک امیج بن چکا ہے کہ شادی کو ایز اے وہ بوجھ کنسیڈر کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کا ہسبینڈ وائف، آپ ایز اے ہسبینڈ وائف بھی آپ ایک اچھے دوست بنیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب عورت کو گھر میں لے کے آتے ہیں اسے ایز اے نکرانی کے طور پہ لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہسبینڈ کے اوپر ایسے امیج دکھایا جاتا ہے کہ کافی ان کے اوپر ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، بچوں کا بوجھ ہوگا، جس کی وجہ سے آج کل کی نوجوان نسل شادی کی جو رسم و رواج سے بھاگ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہی بہتر ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ ایک جو لڑکی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے جو ہے اپنی ایج گزار دیتی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، مجھے کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے، خود میں کماؤں، لیکن جیسے ہی اس کی 30+ ایج ہوتی ہے تو رشتے آنا بھی ظاہر سی بات ہے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر ایج فیکٹر کی بنا پر جو لڑکے ہیں ان کو بھی کم عمر لڑکیاں چاہیے، میسر ہونی چاہیے رشتے کے لیے۔ آئیے باقی لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ ایک خواتین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام تسلیم مبشر ہے۔ کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف ہوں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک سروے نکلا ہے پاکستان میں، 1 کروڑ خواتین 35 سالہ جو کہ ان میرڈ ہیں، رشتے کی منتظر ہیں، شادی کی منتظر ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہے اس پہ کہ وہ کیوں کنواری بیٹھی ہیں اب تک؟ اچھا، سب سے پہلے تو لڑکوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس دور میں جو اچھے لڑکے نہیں مل رہے۔ دوسرے نمبر پہ سسرال والوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈیں زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی بیٹیاں سمجھیں تو یہ ڈیمانڈ نہ رکھیں تو میرا خیال ہے کہ بچیاں 35 سال سے اوپر کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن ایک لڑکی جو ہے اس کی فرمائشیں آپ کو پتہ ہے، جیسے لڑکی 20 25 تک ہوتی ہے اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، آتے ہیں اسٹڈی کرتی ہے، تو تب ماں باپ کیوں شادی نہیں کرتے؟ آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ پہلی بات تو میری یہ ہے کہ جب بچی 25 سال کی ہوتی ہے کوشش کرنی چاہیے والدین کو اس کی شادی کر دینی چاہیے، اچھا رشتہ ملتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ آپ اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو، اپنی رائے کیا پیش کریں گے؟ کچھ کہنا چاہیں گے لڑکیوں کے لیے یا ان کے گھر والوں کے لیے، لڑکوں والوں کے لیے؟
یہ کہ لڑکیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، جیسے کہ ہمیں اس طرح کا لڑکا چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہو، بنگلہ ہو تو پھر ہی ہم کریں گے، ادروائز ہماری جو ہے ہم شادی نہیں کریں گی. تو اس چکر میں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں. اور کچھ گرلز ایسی ہیں مطلب ہم آؤٹ آف کنٹری میں کریں گے، باہر کا لڑکا ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں نا اس کی وجہ سے جو ہے نا لڑکی کی 35 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور وہ گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہیں. اس سے علاوہ جو لڑکیاں اسٹڈی کرتی ہیں وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں کہ ہم کچھ بن جائیں، ہم کسی کی امید پہ ہی نہ رہیں، تو وہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو اچھا ہے آج کے دور میں؟ بالکل، آج کے دور میں تو لڑکی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور کیونکہ جو لڑکے ہیں بعد میں آپ کے اگر آپ کو سپورٹ نہیں بھی کرتے، آپ کا ہسبینڈ سپورٹ بھی نہیں کرتا، تو آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کل کچھ کر سکیں اپنے لیے. اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ کی طلاق ہوتی ہے، ڈیورس ہوتا ہے، تو آپ اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہیں نا. ایٹ لیسٹ آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اپنے پیرنٹس کے آپ سر پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنا خود کما کے اپنا خود کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. انہوں نے بھی جو ہے پوائنٹ وہ یہی دیا ہے کہ جو ایک لڑکی ہے اس کی ڈیمانڈز بے شک ہائی ہو جاتی ہیں، لیکن ایک جو گھر والے ہیں وہ اس بنا پر کہ لڑکی کی کوئی نہیں ایج ابھی نہیں گزری، جہیز کا مسئلہ جو ہوتا ہے اس بنا پر بھی کافی مشکلات پیش آتی ہیں. میرا یہ کہنا ہے اپنا ذاتی کہ جو لڑکی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آج یہ دور چل رہا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کماتا نہیں ہے، اگر جاب پرسن ہے تو گھر کے اخراجات اس میں پورے نہیں ہوتے. میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں آج کے دور میں، ان کو اتنا انڈیپینڈنٹ کریں کہ ان کے پیچھے ویسے ہی اتنے لوگوں کی لائنیں لگ جائیں رشتوں کے لیے، ان کو کبھی اس طرح منتظر بیٹھنا نہ پڑے. میرے ساتھ نوجوان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کرتے ہیں؟ میرے کال سینٹر ہے وہ چلا رہا اچھا، آپ کا نام کیا؟ ہوں. زین. اچھا، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے ایک سروے کیا گیا ہے پاکستان میں 35 سالہ خواتین جو ہے نا غیر شادی شدہ شادی کی منتظر بیٹھی ہیں 1 کروڑ. کیا وجوہات ہیں بتانا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے مہنگائی کا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہر جو خاندان ہے وہ پریشان ہے. اور بچیوں کی شادیاں ڈیفینیٹ بچیاں نہیں، صرف بچوں کے لیے بھی یہ پرابلمس بنی ہوئی ہیں. اور جہیز جیسی میرے خیال سے آج کل کے دور میں یہ جہیز جیسی جو میں تو لعنت ہی کہوں گا کہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لڑکے والے فورس کرتے ہیں ایک لڑکی والوں کو کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، تو ڈیفینیٹ لڑکی والوں کو مجبوراً یہ چیزیں پوری کرنی پڑتی ہیں. اور 100 to 10% وہ ایک قرضے کے نیچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہماری جنریشن جو آج کل کی ہے الحمدللہ یہ بہت پڑھی لکھی آ رہی ہے، اور ان چیزوں کو مل کے ختم کرنا چاہیے. تو اگر یہ کام ہو جائے تو ڈیفینیٹ پاکستان جو ہے ایک ترقی کی طرف جائے گا. اور بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں، بیسٹ وشیز ہیں کہ اگر یہ سب ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو 35 سال 40 سال میں آج کل لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک عذاب بن جاتا ہے ہر فیملی کے لیے، ماں باپ کے لیے. تو اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو جو شادی کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹ 22 23 24 25 میں ہو جائے گی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ قدم اٹھانا چاہیے ہم سب کو مل کر. ٹھیک ہے. کچھ آپ کو کیا لگتا ہے جو 35 سالہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے کریئر کی فوکس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسٹڈی کی ٹائم ڈوریشن کو لے کے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ہمارے لیے اچھے رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، اس امید پہ بیٹھی ہیں؟ کیا پتہ وہ جہیز بھی ہو، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی بات صحیح ہے کہ کچھ لڑکیوں کی اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں یا کچھ پیرنٹس کی ہوتی ہیں کہ وہ پڑھائی لکھائی کے چکر میں وہ اپنی بیٹیوں کو یا جاب کے چکر میں وہ بڑا پڑھا دیتی ہیں، یا ان کی ایج اسی بہانے جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ کچھ لڑکیوں کو اور پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو شادی جو ہے وہ آج کل کا جیسا ٹائم چل رہا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ شادی جو ٹائم پہ ہو جانی چاہیے، تاکہ اسٹڈی جو ہے وہ ایک شوق ہوتا ہے یا جاب ہوتی ہے وہ بعد میں آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. حکومت کو ایک جہیز کے متعلق کوئی میسج پہنچانا چاہیں گے؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کریں، ٹھیک ہے. جیسے مہنگائی جا رہی ہے تو اب ظاہری سی بات ہے ہر گھر میں یہ ایشوز بنے ہوئے ہیں. تو حکومت بہت ڈپینڈ کرتی ہے ان چیزوں میں کہ انہیں چاہیے کہ ان کا جو کوآپریٹ ہے نا وہ بہت ضروری ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری جنریشن کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. بہت شکریہ. جیسے کہ پبلک سروس میسج جو حکومت کو ہم پہنچائیں گے کہ یہاں پہ نوجوانوں کی، میرے ساتھ خواتین موجود تھی، کچھ افراد موجود تھے، انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو جو تھے وہ ہمارے سامنے رکھے. ہم اس میں اب سروے کریں گے کہ وجوہات جو مسائل جہاں نظر آ رہے ہیں لڑکی والوں کے ہیں یا لڑکوں والوں کے ہیں، یہ جہیز کے ہیں یا ایک لڑکی جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے اس بنا پہ وہ کنواری بیٹھی رہ جاتی ہے.
جی اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. بہت شکریہ.